مولا مجھے رزق عطا فرما تاکہ میں اپنے بچوں کی کفالت کر سکوں. میں دعائیں خیر کر کے پلٹتا ہے، گھر کی طرف جاتا ہے خالی ہاتھ. جیسے دروازے پہنچتا ہے بیوی بولتی ہے کچھ کما کر لائے. وہ بولتا ہے آج جس مالک کا میں نے کام کیا ہے اسے آج کچھ نہیں دیا، امید ہے کل دے گا. سوچ دیکھیں آپ، آج جس مالک کا میں نے کام کیا ہے آج کچھ نہیں دیا، امید ہے کل دے گا. صبر شکر کر کے یہ نئے نویلے مسلمان سو جاتے ہیں. صبح کا وقت ہوتا ہے، فجر پڑھتے ہیں، عید دوبارہ کام پہ نکلتا ہے، دن بھر بیٹھتا ہے، جھاڑی بھی لگتی ہے، دوبارہ مسجد کی طرف قدم بڑھاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ذکر و اذکار عبادت مشغول ہو جاتا ہے یہ شخص. پھر اس کے بعد عصر کا وقت ہوتا ہے، دوبارہ نماز پڑھتا ہے. یہ تو جب مجھے کھانے کی خوشبو آئی تو میں نے وہ مٹی کا تھیلا جو ہے وہ دروازے کے پاس ہی رکھ دیا. میں نے گھر کو نوک کیا، گھر کا میں دروازہ بجایا میں نے، تو میری زوجہ باہر آتی ہے. تو بچوں کی امی جب باہر آتی ہے تو میں پوچھتا ہوں یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو کہا گھر میں کھانا پک رہا ہے. بولے گھر میں تو کچھ بھی نہیں تھا، کھانا کہاں سے پک رہا ہے؟ بولے کہ جس مالک کی آپ نے خدمت کی تھی، جس مالک کا آپ نے کام کیا تھا، جس مالک کا آپ نے کام کیا تھا اس نے اپنے خادموں کے ہاتھ کچھ اجناس اور کچھ رقم بھجوا دی ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ اپنے شوہر سے کہہ دینا کہ تم کام کو تیز کر دو، اللہ تمہاری اجرت بڑھا دے گا. تو اپنے کام کو تیز کر دو، اللہ تمہاری اجرت بڑھا دے گا. یہ جب سنتا ہے تو فوراً رب کی جناب میں شکر ادا کرتا ہے. اس کی بیوی بولتی تم کیا لے کر آئے تھے؟ وہ بولتا ہے کچھ نہیں. بولے کیا لے کر آئے؟ تو وہ بولتا ہے میں اس نیت سے آیا تھا. اپنی نیت کا اظہار کرتا ہے. جیسے ہی باہر پڑے ہوئے اس مٹی کے تھیلے کو کھولتا ہے، اللہ تبارک و تعالی مٹی کے تھیلے کو بھی آٹا کر دیتا ہے. دیکھیے توبہ کری، اسلام قبول کرا، اللہ نے کیسا ان کو آزمائش میں ڈالا اور کس طرح سے وہ آزمائش میں صابر شاکر رہے. پھر اللہ نے کیسا انعام و اکرام ان کو نوازا، کیسا نوازا. پیارے کرے اسلامی بھائیوں، آج ہم آپ دونوں ہی پریشان ہیں، ہم سب پریشان ہیں. ہمارا رخ کس طرف ہے؟ کہاں ہے ہمارا رخ؟ ہم کدھر لگے ہوئے؟ بازار میں، چوراہے پر، گلیوں میں، ٹی وی پر، موبائل پر. کبھی ہمیں توفیق یا ذہن ملتا ہماروں کو یار آج میری دھاڑی نہیں لگی، چلو یار آج نفلیں پڑھ لیتا ہوں. میں نماز تو میں پڑھتا ہوں، نفلیں پڑھ لیتا ہوں. آج میں چھٹی کی ہے میں نے، آج میں قرآن پاک کے یار میں 2 پارے پڑھ لوں. کیوں ذہن نہیں بنتا ہمارا؟ ہم اصل میں پتہ ہے کیا ہے، ہم رب سے جڑتے کب ہیں؟ جب ہم ٹوٹتے ہیں. یہ ہم سب کا حال ہے. ہم رب سے جڑتے کب ہیں؟ جب ہم پریشان ہوتے ہیں. ہم نے رب کے دربار کو پریشانیوں کے حل ہونے کا ہم نے ایک سلسلہ بنا لیا ہے. ہم نے خوشیوں میں رب سے کوسوں دور ہو جاتے ہیں، پریشانیاں بہت قریب ہو جاتے ہیں. کیوں اسے بنا لیا ہم نے؟ کیا وجہ ہے؟ شادی ہوگی تو رب کی نافرمانی جتنی کھل کر سکتے ہیں کریں گے، اور جب بیماری ہوگی تو جتنے رب کے قریب ہو سکتے ہیں تو ہو جائیں گے. کیوں یہ ذمہ ڈال لیا ہم نے؟
کیوں ہم نے یہ ذہن بنا لیا کہ خوشیوں میں ہمیں نافرمانیاں زیب دیتی ہے، پریشانیوں میں رب کی عطا ہمیں یاد آنا چاہیے. پیارے کرے اسلام بھائی، زندگی کے لمحے پر جانے توبہ کریں. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو توبہ کرنے کا ایک موقع عطا فرمایا ہے. اب مسئلہ یہ ہے، توبہ کرنا بھی آسان ہے، لیکن توبہ کے بعد توبہ پر ثابت قدمی کیسے ہو؟ توبہ تو کر لیتے ہیں جیسے تیسے کر کے ہم، لیکن توبہ کے بعد ثابت قدمی، توبہ کے بعد گناہوں کی طرف نہ پلٹنا، نیکیوں پر گامزن رہنا، یہ کیسے ہو؟ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے سب میں، یہ بہت مشکل ہوتا ہے. تو یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے سامنے ہے کہ توبہ کرنا تو سب کے لیے آسان ہے، لیکن اگر توبہ پر ثابت قدم رہنا ہے تو دعوت اسلامی کے ماحول میں آنا پڑے گا. توبہ کے بعد نیکیوں میں دل لگانا ہے، نیکیوں میں دل لگ جائے، عبادت میں دل لگ جائے. اس کے لیے توبہ کافی نہیں ہے، اس کے لیے ماحول چاہیے. ماحول ہوگا تو پھر ہم توبہ کے بعد اچھے کام کے عادی بھی بنیں گے. ماحول ہوگا تو ہم برے کاموں سے بچیں گے بھی. ماحول ہوگا تو ہم گناہ کرنے کے بعد 1000 بار سوچیں گے بھی. ماحول ہوگا خدا نہ خواستہ گناہ ہو بھی گیا تو جلدی توبہ کرنے میں جلدی کریں گے. ماحول ہوگا تو پھر ہمیں خوف خدا بھی ہمیں یاد آئے گا، عشق رسول بھی یاد آئے گا، عشق رسول میں تڑپنا بھی ہمیں یاد آئے گا، راتوں کے تنہائی میں اٹھنا بھی، رب کی عبادت کرنا بھی یاد آئے گا. ماحول نہیں ہوگا تو پھر ہم صرف توبہ کر کے ایک لفظی جملے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، توبوا الی اللہ، استغفر اللہ پڑھ لیں گے، استغفر اللہ، یہ لفظی جملے ہم اپنی زبان سے ادا کر لیں گے، لیکن توبہ کے حقیقی معنی تک نہیں پہنچ پائیں گے جب تک کہ ہم ماحول میں وابستہ نہیں ہوں گے. کتنے نوجوان ہیں کیا توبہ تو یہ ہے رب کی جناب میں کہ اگر کوئی شخص مرنے سے قبل ایک لمحہ پہلے بھی توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا. لیکن سب سے اچھی توبہ ہوتی کون سی ہے؟ سب سے اچھی توبہ کون سی ہوتی ہے؟ سب سے اچھی توبہ جوانی کی ہوتی ہے. جو جوانی میں توبہ کرتا ہے اور توبہ پر ثابت قدم رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فخر فرماتا ہے کہ جوانی میں اس کو میں نے بہت کچھ عطا فرمایا، لیکن تمام اس کی خواہشات کو وہ اپنے خواہشات ختم کر کے یہ میری جناب میں حاضر ہوتا ہے. کیا کچھ نہیں ہوتا جوانی میں انسان کی، بس سمجھ لو وہ آزاد ہونا چاہتا ہے ہر طرح سے. بڑھاپے میں آ کے کیا اس کو کوئی بھی منہ نہیں لگاتا ہے، عموماً جوان بھی سے پیچھے بھاگتا ہے کہ یار یہ بہت زیادہ بولتا ہے، اپنی گدری کا نہیں ہے. لیکن جوان ہوتا ہے تو پھر وہ بہت سی خواہشات اس کے پاس، تو پھر خواہشات میں انسان جب خواہشات کو پس پش ڈال کر اور رب کی جناب میں توبہ کر کے توبہ کا ثابت قدم رہتا ہے تو رب کو بندہ بہت پسند آتا ہے. تو آپ ہم توبہ کریں تو توبہ کرنے کے بعد توبہ پر اگر ثابت قدم رہنا ہے تو دعوت اسلامی کے بہت سا آواز ہونا پڑے گا، ورنہ توبہ تو رب قبول ہی قبول کرے گا. لیکن یہ گارنٹی نہیں ہے کہ توبہ کرنے کے بعد انسان توبہ پہ ثابت قدم رہے اور اس کے دل میں خوف خدا بھی رہے اور توبہ کرنے کے بعد وہ گناہ بھی نہ کرے. بہت مشکل ہوتا ہے. اور توبہ کے بعد جو گناہوں سے آر دلانے والی چیز جو ہے وہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے. کہ انسان گناہ کرے گا تو وہ سوچے گا میں اس سے ماحول سے وابستہ ہوں،
اس کو صحابہ کرام علی رضوان ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں تو ہم اس وقت تو خوف کرتے ہیں، شرم کرتے ہیں، لیکن جب اکیلے ہو تو کس سے شرم کریں؟ فرمایا رب سے حیا کرو. جلوت میں جب ہو تو لوگوں سے تم حیا کرتے ہو، کرو. خلوت میں ہو تو رب سے بھی حیا کرو. تو ہماری خلوت جلوت اگر ایک ہو تو رب کو بندہ بہت پسند. آئے ہم سب مل کے نیت کرتے ہیں کہ رب کی جناب میں سچی توبہ بھی کریں گے اور توبہ کی ثابت قدمی کے لیے دعوت اسلامی کے مہکے مدنی ماحول سے وابستہ بھی ہوں گے. نہ خود نیکیاں کریں گے بلکہ نیکی کی دعوت دینے والے بھی بنیں گے. اور یہی چیزیں جب ہم نیکیاں کرتے ہیں نا تو وہ نیکی ہماری حد تک ہوتی ہے، لیکن جب نیکی کی دعوت دینے والے ہوتے ہیں نا تو پھر ہم بہت زیادہ محتاط ہو جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے نیکی کرنے والا، ایک ہوتا ہے نیکی کی دعوت دینے والا داعی. تو وہ جو نیکی کی دعوت دینے والا ہوتا ہے نا پھر وہ سمجھے کہ وہ کافی حد تک اس کے اندر گناہوں سے بچنے کے جس سے وہ چانس ہو جاتے ہیں. لیکن صرف نیکی کو جو نیکیاں کرتا ہے نا صرف نیکی کی بس میں میرے حد تک نیکی رہے میں نماز نہیں. نیکی یہ ہے کہ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس وقت لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں جب خود نیک پرہیزگار ہو جائے؟ فرمائے نہیں، تم نیکی کی دعوت دیتے رہو اگرچہ تم متقی پرہیزگار نہیں ہو. جس کا ایک مفہوم آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. نیکی کی دعوت دیتے رہو. تو نیکی کی دعوت ہم خود بھی نیکی پہ عمل کریں، نیکی کی دعوت بھی لوگوں تک پہنچائیں. اس لیے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ نے ہمیں ایک مقصد عطا فرمایا ہے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی انشاءاللہ عزیزا. مجھے اپنی بھی اصلاح کرنی ہے اور ساری امت ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. یہ اصلاح کی کوشش کیسے ہوگی؟ جب میں اپنا ذہن بناؤں گا. اپنا ذہن بنائیے، دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیے. صرف اعتکاف کے دنوں میں اپنا ذہن نہ بنائے کیا میں نیکیاں یہاں تک کہ حد تک کہ پھر اس کے بعد میرا کام ہے، میرے معاملات ہے، میری زندگی ہے. سب کی زندگی ہے لیکن سب کی زندگی ایک زندگی اور ہے. سب کی اپنی اپنی زندگی ہے لیکن ایک زندگی سب کی ایک ہے، وہ قبر کی زندگی ہے. ایک زندگی سب کی ہے، وہ سب کو ملنی ہے وہ زندگی. لیکن اس زندگی میں سب منتشر ہے لیکن اس میں منتشر کوئی بھی نہیں ہے. ہاں مگر اعمال میں منتشر ہے. ہاں اعمال میں منتشر ہے لیکن یہاں پر سب اپنے اپنے معاملات میں منتشر ہے لیکن سب کی ایک ہی زندگی قبر کی زندگی. اس سے قبل کہ ہمیں موت ہمیں آ کر دبوچ لے. ان معنی موت تو ہمیں روزانہ آتی ہے کہ ہم سوتے ہیں. ان معنی موت تو ہمیں روزانہ آتی ہے کہ ہم سوتے ہیں، لیکن اس سے قبل کہ حقیقی ہمیں موت آئے تو اس موت کو یاد کرتے ہوئے اپنی اصلی زندگی، اسلامی زندگی، شریعت والی زندگی کی طرف پلٹ کر ہم دوبارہ آئیں. اللہ تبارک و تعالی دعائیں مولا کریم ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائیں. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الراحمین ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرما، توبہ پر ثابت قدمی عطا فرما. یا اللہ یا رب العالمین سچوں کی توبہ کا صدقہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما. یا رب العالمین یا رحم الراحمین یا قوت المتین ہماری مغفرت فرما. یا رب العالمین یا رحم الراحمین ہمیں مرنے سے قبل یا رب العالمین تجھے تیرے محمدی صلاۃ والسلام کو راضی کرنے کی توفیق عنایت فرما. یا اللہ ہماری جان مال عزت آبرو بالخصوص ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. یا رب العالمین یا رحم الراحمین
ایمان ہمارا بڑا قیمتی ہے یا رب العالمین، دنیا میں ایمان کی سلامتی نصیب فرما یا اللہ، مرتے دم ایمان کی سلامتی نصیب فرما مولا کریم، قبر میں ایمان کی سلامتی نصیب فرما یا رب العالمین یا رحم الراحمین، نفس الشیطان سے ہمارا پیچھا چھڑا یا رب العالمین یا رحم الراحمین، ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما یا رب العالمین، ہماری مغفرت فرما یا اللہ یا رب العالمین، بخشا ہوا کا واسطہ یا رب العالمین، ہماری مغفرت فرما یا رب العالمین، عشرہ جہنم سے آزادی چل رہا ہے یا رب العالمین، جن لوگوں کی تو نے مغفرت فرمائی اللہ، ان کا صدقہ یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما یا رب العالمین، ہمارے معتکفین کی مغفرت فرما یا رب العالمین یا رحم الراحمین، حاضرین کی مغفرت فرما یا رب العالمین، سرکار علیہ السلام کی تمام امت کی مغفرت فرما یا رب العالمین یا رحم الراحمین، عبد المتین، ہم سب کو قبر پر راحت سکون عطا فرما، قبر کی تاریکی ترکی سے محفوظ فرما، قبر کے بچھونے سے محفوظ فرما، قبر کی گھبراہٹ سے محفوظ فرما یا رب العالمین یا رحم الراحمین، ہمارے قبر کو روشن فرما، قبر کو منور فرما یا اللہ یا رب العالمین، قبر میں جنتی بچھونا عطا فرما، جنتی کھڑکی عطا فرما، جنتی نظارے عطا فرما یا رب العالمین یا رحم الراحمین، قبر میں آقا علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، منکر نکیر کے یا رب العالمین سوالات میں آسانی عطا فرما یا رب العالمین یا رحم الراحمین، محشر میں آقا علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما یا رب العالمین یا رحم الراحمین، محشر میں یا رب العالمین چل ملا کے دھوپ میں اپنا عرش کا سایہ نصیب فرما، دیوال حمد کے سائے تلے جگہ عنایت فرما یا رب العالمین یا رحم الراحمین، حوضے کو سے سلامتی نصیب فرما، پل سلا سے ثابت قدمی عطا فرما یا رب العالمین یا رحم الراحمین، جنت الفردوس میں محبوب علیہ السلام کا پڑوس نصیب فرما یا رب العالمین یا رحم الراحمین، آقا علیہ السلام غلام ہم سب کو شامل فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة وسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ۔